اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جوہری تھا سنار، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا میں جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی ہے، میرے پاس ہے۔ خیر، اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گئی تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ، کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت میں موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے، کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا، اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اور اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دی، خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھی، سارا دیکھتا رہا، لیکن موتی اس کو نہ ملا۔ خیر، دن چڑھ گیا، جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں وہ آپ کے موتی کی چمک نظر نہیں آئی۔ رات کو تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں، میرے پاس ہی ہے۔ اس نے جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ چور دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ میں نے تو سارا سامان ٹٹولا، یہ اگر یہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج سے اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کر سونے لگا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا، وہ مزے سے سویا رہا۔ جوہری صبح اٹھا اور نظر بچا کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پر پھر آپ کی کہ وہ آپ آج بھی کوئی چمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ چور پھر بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل سہی۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹٹولتا رہا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر، جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا، تو اس نے پھر پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا، جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے، کہاں ہے؟ جوہری نے کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے، اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تو میرے پاس ہی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، سامنے رکھ دیا۔ چور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟
میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہتا اور 3 دن ہو گئے میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ آپ کا سامان کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں۔ رکھتے کہاں تھے مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیبیں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڑ دیاں پھڑدیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ کیا تم کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا۔ عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے، لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا، تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سربلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کیجئے۔ آج کا واقعہ اتنا ہی دوستو، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔